علی یہ کہا گیا ہے کہ this issue will be the main topic of discussion in today's talk and the issue would be Lebanon. اب یہ گارنٹی کہ یہ سیز فائر ہو جائے یا ایک الگ سے معاہدہ ہو، یہ سائڈ بائی سائڈ چلتا رہے گا یا آپ کو لگتا ہے کہ ان ٹیکنیکل ٹاکس کے بعد یہ بھی ہالٹ پہ آ جائے گا جو وہاں پہ صورتحال ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم نے تو ابھی تک وہ ڈرافٹ نہیں دیکھا جس کے تحت یہ اگریمنٹ سارا طے پا رہا ہے، لیکن ظاہر ہے ہمارے پرائم منسٹر نے اس کے اوپر سائن کیا ہے تو انہوں نے اس کو پڑھا ہے اور وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ سیز فائر بھی ایکسٹینڈ ہو جائے گا، بلکہ یہ اگریمنٹ بھی سائن ہو جائے گا۔ دیکھیں، ابھی جو ایک بڑا ڈراسٹک قسم کا ریلیف دیا گیا ہے پیٹرول کی قیمتوں میں، اگر ہماری حکومت کو یہ تھوڑا سا بھی شک ہوتا کہ ابھی مزید ہکپس آ سکتے ہیں، ابھی جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے، تو یہ جو ریلیف ہے یہ نہ دیا جاتا۔ میں بہت ہوپ فل ہوں، امکان بھی اچھے کا رکھنا چاہیے کہ اب سیز فائر بھی ایکسٹینڈ ہو جائے گا اور معاملات بھی طے پا جائیں گے۔ ہاں، لیکن اس میں پھر بھی یہ ضرور ہے، کہنا ضروری ہے کہ کیونکہ جس طرح سے رخنے ڈال رہا ہے اسرائیل، جس طرح سے ابھی تک پیس ڈیل کو سائن ہونے سے اسرائیل نے سنگل ہینڈڈلی روکا ہوا ہے، اب یہ ایک لمبی بحث ہے کہ کیا اسرائیل ایسا کر سکتا ہے امریکہ کی مرضی کے بغیر یا نہیں۔ لیکن میں اس میں کہوں گا، دیکھیں، جو غریب آدمی ہے نا، اس کے پاس تو آپشن کوئی نہیں ہے، وہ تو ویسے بھی اس کے پاس اسپینڈنگ پاور نہیں ہے۔ لیکن جو آپ کا متمول گھرانے ہیں، جو امیر لوگ ہیں، ان کو میں ابھی یہی مشورہ دوں گا کہ آپ نے جو ابھی کچھ پریکٹس کی ہے پچھلے 2-3 مہینوں میں، اسپینڈنگ کنٹرولڈ رکھی ہے، اس کو ابھی جاری رکھیں اسی طرح۔ مطلب ویسے میں بہت ہوپ فل ہوں کہ اب سیز فائر ایکسٹینڈ ہوگا، صلح ہو جائے گی، لیکن تھوڑا سا ریسٹرین ابھی سب کو اپنی اپنی زندگی میں دکھانا چاہیے۔ اب علی، جو نیوکلیئر ایسپیکٹ ہے اس میں یہ ایم او یو کے بعد بھی جو ٹیکنیکل ٹاکس ہیں اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کے اوپر فوکس کریں گے، لیکن ایران کی طرف سے تو ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی کہ وہ کوئی متبادل رکھیں گے، نہ ایکسچینج پالیسی کی بات ہو رہی ہے، بلکہ یہ بھی خبریں تھیں کہ وہ تو اس کو وہاں سے موو آؤٹ کروا رہے ہیں۔ سو واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ آؤٹ آف اٹ؟ جی دیکھیں، یہ بڑی کمپلیکس سچویشن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ اگر وہاں سے ساری انرچڈ یورینیم کو ہٹانا ہے تو وہ اٹھا کے لے جایا کہاں جائے گا، وہ کون سا ملک ہے جس کے اوپر امریکہ بھی ٹرسٹ کرتا ہے اور ایران بھی ٹرسٹ کرتا ہے جہاں پہ وہ لے کر جایا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں آپ چاہے یورینیم کا معاملہ ہو، چاہے سیز فائر کا معاملہ ہو، چاہے پیسے کتنے ملنے ہیں، کب ملنے ہیں، ملنے ہیں نہیں ملنے، سینکشنز کا معاملہ ہو، آپ کوئی بھی چیز لے لیں۔ دیکھیں، اس وقت دونوں فریقین جو ہیں وہ اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسی کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم جیتے ہیں، ہم اس وقت اپر ہینڈ رکھتے ہیں۔ آپ کا جو بھی کانٹریکٹ ہوتا ہے، یہ کانٹریکٹ ہونے میں اتنا، اگریمنٹ ہونے میں اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ بیک اینڈ فورتھ کیوں ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر میٹنگ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ تمام حکمران واپس اپنے ملک جاتے ہیں، پھر وہ کسی ایک جگہ پر ملتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جا کر اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسی کو یہ یقین دلانا ہے کہ دے گاٹ اے بیٹر ڈیل آؤٹ آف دی ادر کنٹری۔ یہ بڑا کمپلیکس معاملہ ہے، اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید بہت جلدی، مطلب اگر دونوں بلکہ تینوں چاروں فریقین اگر نیک نیتی سے اس کو ختم کرنا چاہیں بھی، تو اب بات اتنے آگے جا چکی ہے کہ آپ دیکھیں نا، بلینز آف ڈالرز یو ایس کے خرچ ہو چکے ہیں ان کے ٹیکس پیئرز کے اس جنگ میں، کتنے لوگوں کی جانیں ایران میں جا چکی ہیں، کتنے واٹر سیلینیشن پلانٹس پھٹ چکے ہیں، کتنے پاور پروجیکٹس پھٹ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ایران کو واپس اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے بہت زیادہ پیسے اور 2 دہائیاں درکار ہیں۔ اس میں اگر وہ کوئی بھی ڈیل کرتے ہیں، ابھی تو ایک جنگی جذبہ ایک وہاں پر قائم ہے نا، جس کی وجہ سے لوگ بھوکا بھی رہنے کو تیار ہیں، پیاسا بھی رہنے کو تیار ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جس دن یہ کہا جائے گا کہ آج جنگ ختم ہوئی، کل سے ایک پہلا نارمل دن ہوگا، تو اس دن پھر یہ فیکٹر نکل جائے گا کہ وہ حالت جنگ میں تھے ایک سپر پاور کے ساتھ۔ اس سے اگلے دن ان کے عوام گھر سے نکلیں گے اور اپنے حکمرانوں کو کہیں گے کہ ہاں جی، ہم کدھر ہیں، دوبارہ سے سارا کچھ نارملائز کیسے ہوگا، کتنے دنوں میں ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک جنگ سے نکلنے کے بعد اس ملک میں اس حکومت کا جو ٹھہرنا ہے وہ بڑا کوسچن مارکس کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ حکومت اب رہے گی کہ نہیں رہے گی۔ وہ جب تک انشور نہیں کر لیتے کہ جی ہم اپنے عوام کو یقین دلا سکتے ہیں کہ نہیں، اینڈ سیم گوز فار the US ایز ویل، کہ جب تک وہ بھی یقین نہیں دلا سکتے تب تک یہ معاملات۔ علی، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سفارتکاری کا کردار امریکہ اور ایران میں تو پلے کر رہا ہے، لیکن چونکہ پاکستان ڈز ناٹ وانٹ ٹو اسپیک ٹو اسرائیل ڈائریکٹلی، اور ہم میں سے کوئی بھی نہ یہ چاہتا ہے نہ یہ ہوگا،
لیکن دوسری طرف جو اسرائیل یو ایس کے علاوہ اسرائیل سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا اس طرح سے، تو پھر کیسے کنونس کیا جا سکتا ہے کہ لیبنن کا جو علاقہ ہے وہاں پہ امن ہو؟ کیا باقی مسلم ممالک آپ کو لگتا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ بہتر طریقے سے انگیج کریں گے؟ واٹ کین بی ڈن؟ فار ایگزامپل جیسے پاس میں سعودی عربیہ بات کرتا رہا ہے مختلف معاملات پہ. دیکھیے میرا خیال ہے کہ اسرائیل سے بات کرنے کا کسی کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ پاکستان کو نہ کسی اور مسلم ملک کو. بنیادی طور پہ میری تو نظر میں اسرائیل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انٹرنلی امریکہ کا مسئلہ ہے. امریکہ کو ایک انٹرنل ڈائلاگ کے تھرو اس کو ہیلپ کرنا، مطلب اس کو کسی سائڈ پر لگانا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اسرائیل کے پاس یہ آپشن تھوڑی ہے کہ وہ کہے کہ اچھا جی کل کو ہم جو ہے نا ہم چائنیز بلاک میں چلتے ہیں یا ہم رشین بلاک کو جوائن کر لیتے ہیں. ان کا سارا اسلحہ آتا ہی امریکہ سے ہے. سو میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اگر اف امریکہ puts his foot down and says کہ یہ چیز اب ان ایکسیپٹیبل ہے اور کل سے نہیں ہو سکتی، تو اس کی جو ہے وہ خلاف ورزی کر کے اسرائیل کچھ بھی کر دے گا. میرا فہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. سو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے. اور ریسنٹلی میں سوری میں آپ کی بات کر رہی ہوں، ریسنٹلی کتاب لکھی گئی تھی، میں نے پہلے بھی کوٹ کیا ہے، وہ انڈین آتھر نے لکھی ہے، اور اس میں کہا ہے کہ انڈیا میں جو نیتنیاہو کی سپورٹ ہے اتنی اسرائیل میں نہیں ہے جتنی انڈیا میں. تو اگر یو ایس اسرائیل کے سر سے ہاتھ اٹھاتا ہے تو کیا کوئی اور ملک ایسا کر سکتا ہے؟ سوال کے میں پوچھوں آپ سے. اگین دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ انڈیا جتنا مرضی سر پہ ہاتھ رکھ لے یا بغل گیر ہو جائے، انڈیا اس طرح کی ملٹری مائٹ تو نہیں ہے نا. مطلب اس وقت دیکھا جائے تو 3 ہی ممالک ہیں، مطلب جس میں امریکہ شامل ہے، چائنا شامل ہے اور رشیا شامل ہے، جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑی جو ملٹری مائٹ ہیں جو کہ دوسرے ملکوں کو جنگوں میں جتوا سکتے ہیں، ہروا سکتے ہیں. اور اس میں بھی جو سب سے بڑے 2 ہیں وہ ظاہر ہے چائنا اور امریکہ ہیں. سو اب بنیادی بات یہ ہے کہ جتنے محاذ اسرائیل نے کھولے ہوئے ہیں وہ ان کی ہیلپ انڈیا کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا، اور کوئی ملک ایسا ہے نہیں جو ان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے. سو بنیادی طور پر ان کو مطلب ہم جانتے ہیں، ہم نے اب اتنی جو ہے وہ باقاعدہ سٹیٹمنٹس بھی پڑھی ہیں، ہم نے انٹرویوز بھی دیکھے ہیں. چائنا جو ہے وہ بالکل اس کے حق میں نہیں ہے. جو جینوسائیڈ اسرائیل اس وقت کر رہا ہے، پہلے غازہ میں کر رہا تھا، اب لبنان میں کر رہا ہے. سو بنیادی طور پہ ظاہر ہے جو یہ ایران وار شروع انہوں نے کی، رشیا تو اس کے سپورٹ میں ویسے بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ رشیا کو پتہ ہے کہ یہ اگر لمبی چلتی ہے خدا نہ خواستہ تو اس کو اس میں کودنا پڑے گا. سو بنیادی طور پہ ان کا جو ایک ہی دوست ہے، ایک ہی ایلائی ہے، اس کا نام ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اس کی مرضی کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے، اور اگر وہ یہ لبرٹی لے رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے مجھے لگتا ہے ان کو آشیرواد ہے. سو یہ ایک انٹرنل یو ایس کانفلکٹ ہے جس کو یو ایس ہی ٹھیک کر سکتا ہے. علی میں کل بھی یہ اوپینین میں نے سنی تھی کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کرنا ہی نہیں چاہیے ایران کو، اور ایک تاکہ ایران کا وہ جو بھی ایک امپریشن آتا ہے کہ وہ بھی کچھ چیزوں میں بہت سختی دکھا رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ چارہ بھی نہیں ہے ایران کے پاس. جی ظاہر ہے، مطلب دیکھیں وار ان پر امپوز کی گئی ہے، یہ وار ایران نے شروع نہیں کی تھی. سو اب ایران جو ہے اس کے پاس جو بھی ہتھیار ہیں، مطلب وہ چاہے میزائلز کی شکل میں ہیں یا وہ چاہے اسٹریٹجک ہتھیار ہیں جیسے کہ ہارموز کو بند کرنا، تو وہ ہم مطلب اگین ایکسپیکٹ کر نہیں سکتے ایک ملک سے جس کے اوپر جنگ امپوز کی گئی ہو کہ وہ پھر دنیا کی اکانومی کو ملحوظ خاطر رکھے. دیکھیں نا وہاں پر ابھی یہ فگرز بتا رہے تھے کہ کتنے لوگوں کی جان گئی ہے. اس کے علاوہ وہاں پر مطلب جو ملٹری انفراسٹرکچر تھا جو کہ چلیں آپ کہیں کہ وہ تو جنگ میں جائز ہوتا ہے اس کو ختم کرنا، وہ تو ایک طرف. ہم جانتے ہیں کہ وہاں پہ واٹر سیلینیشن پلانٹس اڑائے گئے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہاں پہ جو پاور جنریشن کے پروجیکٹس تھے ان کو اڑایا گیا ہے، نشانہ بنایا گیا ہے. تو اس کے بعد اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ جو ہے وہ عالمی معیشت کے لیے ہارموز کو کھلا رکھے گا، آئی تھنک اٹس انفیئر اس طرح کی ایکسپیکٹیشن رکھنا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.